بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ممکن ہے جو گفتگو میں اب آپ سے کر رہا ہوں اس کا کچھ حصہ آپ کو پسند نہ آئے، لیکن میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، براہ کرم ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے جو حقائق میں پیش کروں گا ان پہ غور ضرور فرمائیے۔ ممکن ہے آپ کی رائے بدل جائے۔ دیکھیے، اگر ہم ایک مخصوص مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھے رہیں اور اس کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں تو پھر ایسی ہی صورتحال پیش آیا کرتی ہے جیسے سینٹ کی الیکشن میں آئی۔ پہلے میں وزیر اعظم کی تقریر سے کچھ بڑے اہم جو نکات ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کھل کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارے 16 ارکان بکے، 16 یہ اور 30 پہلے والے 46 بن گئے۔ جناب والا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں، آپ ایک اچھے مینیجر ہیں، آپ اچھے کپتان ہیں، لیکن جب آپ ان لوگوں کا انتخاب کر رہے تھے نا ٹکٹ بانٹنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ لاہور سے پشاور تک اور خیبر تک اور کوئٹہ تک راڑ مچ گئی تھی، کیونکہ آپ نے بجائے ان مخلص اور دیرینہ کارکنوں کے جو آپ کی کمٹمنٹ کے ساتھ، جو آپ کے نظریاتی بیانیے کے ساتھ چلے تھے، مکھن سے بال کی طرح نکال کے ایک طرف رکھ دیا تھا اور روایتی سیاست کی طرح الیکٹیبل جو ہیں ان کو منتخب کیا، ان میں ٹکٹیں تقسیم کی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، یہ ہے روایتی سیاست کے امین، خاندان در خاندان، نسل در نسل یہ لوگ سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ سیاست ان کے لیے بزنس ہے، ان کا پیشہ ہے، ان کے رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ کو فٹ بالر ہی منتخب کرنے پڑتے ہیں، گولف کھیلنے والے تو فٹ بال نہیں کھیل سکتے۔ لیکن جو آپ کا انتخاب ہے، اصل میں وہی تو امتحان ہے آپ کی صلاحیتوں کا اور آپ کی لیڈرشپ کا۔ تو خان صاحب، آپ کو اس بات کا آپ نے تسلیم کیا، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے مخلص کارکنوں کو ناراض کیا۔ مجھے یاد ہے میں نے 1998 سے آپ کا ایوان وقت نوائے وقت میں سلسلہ شروع کیا تھا۔ آپ کو تو خیر یہ باتیں یاد بھی نہیں رہی ہیں، کوئی آپ کو بتائے گا بھی نہیں۔ آپ کو منظر عام پہ لانے کا، مجھے مجید نظامی صاحب نے کہا تھا کہ اس بندے میں مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، ملک کے لیے کچھ کرنٹ نظر آ رہا ہے، تو اس کو اسٹیبلش کرو۔ باقاعدہ انہوں نے کبھی کسی کے متعلق نہیں کہا، آپ کے متعلق مجھ سے کہا تھا۔ میں آپ کے فورم کروایا کرتا تھا، میں وہاں لوگوں کو، فورم یہ ہوتا تھا کہ آپ وہاں حالات حاضرہ پہ تقریر فرماتے تھے، اور جو ملک کی کریم ہے، یعنی ان دنوں یہ اتنی وبا نہیں پھیلی تھی ان کی میڈیا کی، یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا، تو میں بہترین لوگ جو صاحب رائے لوگ ہیں ان کو بلاتا تھا، 2-3 لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے، آپ کا لایا عمل جاننے کی کوشش کرتے تھے، آپ کی عزائم جانتے تھے اور آپ کو بھی اپنی مشاورت سے نوازتے تھے۔ چلیے، اس کے بعد کئی لوگ آپ کی زندگی میں آئے۔ بہرحال آپ خود ہی چونکہ ایک اچھے آدمی تھے تو لوگوں نے آپ کو ووٹ دی، آپ سے امیدیں کی، آپ نے رکھا۔ آپ نے خان صاحب بنیادی نعرہ لگایا تھا ملک سے کرپٹ لوگوں کا گیا ہوا پیسہ واپس لانے کا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ یہ ماننے چاہے نہ مانیں، آج بھی دیکھیں، آپ پلیز مان لیں، 80% لوگ آپ کے ساتھ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ آپ وہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان واپس لائیں گے، پاکستان کے قرضے اتریں گے اور مہنگائی ختم ہوگی۔ پٹرول جو 100 روپے والا تھا ان دنوں، وہ 70-60 روپے پہ واپس آ جائے گا، مہنگائی ختم ہوگی۔ اب ہوا کیا؟ جتنے بھی آپ نے
بنیادی باتیں اناؤنس کی تھیں، وہ ایک بھی عمل نہ ہو سکا۔ بدقسمتی، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتا، آپ کے اخلاص پہ شک نہیں کرتا، آپ نے اپنے کارکنوں کا انتخاب ہی غلط کیا۔ آپ نے کارکن تو لیے ہی نہیں تھے خان صاحب، آپ نے تو الیکٹیبل لیے تھے۔ ایک الیکشن اور ٹھہر جاتے، خدا کی قسم آپ نے تو 2.5 سال نکال لیے ہیں، کوئی حکومت یہ 1.5 سال 2 سال بھی نہ نکال سکتی۔ اب آپ الیکشن لڑتے تو آتے آپ۔ اب ہوا کیا ہے، آپ نے 2.5 سال گزار لیے نا، تو جتنا وہ عذاب ڈال کے گئے تھے، جتنا گند ڈال کے گئے تھے، اس کو صاف کرتے کرتے لگ گئے۔ اب جب آپ نے سٹارٹ لیا ہے بولنگ کا، یعنی جب وہ رگڑ کے پاؤں زمین پہ نشان لگا کے دوڑنے کا قدم اٹھایا ہے، تو یہ پکھنڈ پڑ گیا ہے۔ وہ جو الیکٹیبل آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی روایتی سیاست کا مظاہرہ کیا۔ آپ کہتے ہیں پیسہ چلا، کب نہیں چلا پیسہ خان صاحب؟ جو آپ کا پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں پیسہ نہیں چلا؟ یہاں لاہور میں بڑی بڑی پھڈے بازیاں ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا، جن لوگوں کو آپ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ ٹکٹ دیں لوگوں کو ٹکٹ بانٹنے کی، انہوں نے پیسے لے کے دیے۔ آپ علیم خان کے متعلق کیسے کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو ذاتی طور پہ علیم خان کو زندگی میں کوئی پتہ ملا بھی ہوں کہ نہیں، شاید ایک کا دوسرا ملا ہوں گا میری اپنی زندگی، لیکن عام آدمی کی طرح اپنے فرائض کے سلسلے میں ملا ہوں گا۔ مجھے نہیں پتا وہ چور ہیں کے ساتھ ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ہر آدمی کی ایک شہرت ہوتی ہے خان صاحب۔ سر ایڈمرل جاوید اقبال صاحب وہ چھوٹے آدمی نہیں تھے، زیادتی کی آپ نے۔ آج یہ بندہ جو آپ کی جان کا روگ بنا ہوا ہے، اس کی کیا ناراضگی تھی آپ سے؟ آپ کی یہی آپ کا جو یہ انداز ہے تھوڑا سا وہ ریسٹوکریٹ قسم کا، آپ نے کسی کی پرواہ کرتے، آپ یہ سمجھنے لگ گئے تھے ایکچولی۔ سر جی، یہی غلطی بھٹو نے کی تھی۔ بھٹو یہ سمجھتا تھا، خدا کی قسم خان صاحب آپ اس کے 100ویں درجے پہ نہیں ہے، میرا شعور بالغ تھا۔ کہتے تھے نا کہ اگر کھمبے کے اس میں کھمبے پہ ساتھ تلوار باندھ دینا تو وہ بھی الیکشن جیت جاتا، ایسا ہی تھا۔ اگر دنیا میں انقلاب کسی چیز کا نام ہے نا، جو ہم نے پڑھے ہیں، جیسے یہ صنعتی انقلاب، یہ کمیونسٹ انقلاب، سوشلسٹ انقلاب، تو ایسا انقلاب بھٹو لایا تھا۔ بھٹو نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے کسی کی جرأت کو پھانسی دے گا مجھے، اس بیوقوف نے اسی چکر میں پھانسی بھی لگ گیا، جنازہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا گیا، اور ٹگا مول بھی نہیں پڑا۔ آگے جو اس نے باقی آج چھوڑی ہیں وہ ساری کرپٹ، بے ایمان، دھوکے باز، از قسم زرداری، یہی ہے نا پیپل پارٹی کے امین۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے باپ والی سیاست وہی اپنی مطلب مزاج کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی، گولی کھا گئی، مار دیا۔ آپ کو یہ بات ماننی چاہیے کہ اس ملک میں کرپشن کی جڑیں بہت گہری، آپ تو خود کہتے ہیں بھائی کارٹل اور مافیا جو ہیں بنے ہوئے ہیں، ان کے درمیان سروائیو کرنے کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کے آزمودہ کار جرنیل جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان کا تو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، انہوں نے تو کرپشن کرنی ہے، انہوں نے تو ہیرا پھیری کرنی، انہوں نے تو روایتی سیاست کرنی، جو مرضی آپ کر لیں۔ اب آپ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہارس ٹریڈنگ کا ذمہ دار ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے خان صاحب، یہی بات جب اپوزیشن کہتی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو اس نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی، یہ کیا وہ کیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو بٹھاتے، کہتے بھائی جس نے آؤ بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن بناتے ہیں، اس کو چھٹی کرواؤ۔ آئین میں تبدیلی اگر پارلیمنٹ نہیں کر سکتی ہے تو کوئی آسمان سے فرشتے جا کے کریں گے؟ 18ویں ترمیم بھی تو ان لوگوں نے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بنیاد رکھنے کے لیے بنائی ہے نا، تو اس طرح کی نہیں ہو سکتی تھی۔ نیب کے چیئرمین سے خوش نہیں ہے، نکالو اس کو کام سے پکڑ کے۔ نیب کا چیئرمین گورنمنٹ کا ملازم ہے، اگر چیف جسٹس غلط فیصلے کر رہا ہے تو اس کو نکالو، آئین میں اس طرح کی شکیں ڈالو۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی سسٹم بھی وہی رہے اور وہی جو اس کی کمزوریاں وہ بھی وہی رہیں، اور آپ کا
منصوبہ بھی جو ہے وہ اس طرح ہی پورا ہو جائے، صرف یہ کہہ دیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو کیا ضرورت ہے تماشے بازیاں کرنے کی؟ لاہور کے گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، وزیر اعظم ہاؤس کے بھینسیں بیچ دیں، وہ گاڑیاں بیچ دیں اور کہا جی میں 5 مرلے کے اس میں بناؤں گا۔ کیا آپ 5 مرلے کے اس میں بیٹھے ہیں؟ سر جی یہ بڑے گندے لوگ ہیں یہاں سیاست میں۔ وہ انہوں نے آپ کی ایک ایک بات کو اتنا کیش کرایا، ایسا کیش کرایا، ایسے کیش کرایا، ایسی تیسی کر کے رکھ دی، آپ کو سمجھ ہی نہیں انہوں نے آنے دی کہ ہو کیا گیا آپ کے ساتھ۔ خان صاحب، ٹریجڈی تو آپ کے ساتھ یہ ہوئی ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آپ اس کو کوئی بھی معنی دیں، کوئی بھی مطلب دیں۔ اب خان صاحب میں آپ سے سیدھی بات کرتا ہوں، 16 ارکان تو یہ بکے ہیں آپ کے، 30 پہلے آپ نے نکالنے ہیں، 46 بکے ہیں، کیا جواز رہ گیا پارٹی کا؟ آج بھی جو سچا بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اتنی غلطیوں کے باوجود صرف میں اس لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ آپ مخلص ہیں اپنے کاز سے۔ لیکن خان صاحب، اللہ کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ جس بندے کو آپ نے یہاں میدان میں اتارا تھا نا، فیشے کو، جس کا بڑا جشن منا رہے ہیں، سر جی یہ IMF کا بندہ ہے، خدا کے لیے یہ بات مان لیں، اس کو IMF نے چیئرمین بنانا تھا سینٹ کا۔ مجھے بتائیں، اس موسم میں اس نے 350 روپے کلو مرغی کروائی ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ ہی سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے وزیر اعظم کے بعد۔ میرا خیال ہے کہ گندم اس دفعہ اس نے آٹا 100 روپے کلو کروا دینا تھا۔ یہ جو ہے پٹرول، یہ 150 روپے، یہ تو آپ روک لیتے ہیں نا، 11 روپے 12 روپے ہر مہینے، نہیں تو 150 کراس کر گیا تھا۔ خان صاحب، اس چکر میں نہ پڑیں، الیکٹیبل سیاست، روایتی سیاست آپ کا میدان نہیں ہے۔ 78 سال عمر ہے اس کی، یہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن کی، یہ عمر جو ہے ساری یہ نمبر گیم ہے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ کو اعتماد کا ووٹ ملے گا، اعتماد کا ووٹ لیں، اسمبلی ڈیزالو کریں، جو آپ کے مخلص کارکن تھے ان کو میدان میں اتاریں، ان کو بنائیں، الیکٹیبل کی سیاست میں نہ پڑیں، ان کو چھوڑیں۔ اس ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے، خدا کے لیے یہ جو غیر ملکی آپ نے بھرتیاں کی ہیں ان کو نکالیں، بہت ٹیلنٹ ہے اس ملک میں۔ اور آپ کی جماعت، وہ سب بچے آپ کی جماعت میں آتے ہیں، اور میرا بیٹا ایروسپیس انجینئرنگ کر رہا تھا وہاں UK سے، وہ آپ کا پہلے جلسے میں شرکت کے لیے چھٹی لے کے آیا تھا 15 دن کی، اتنا بضد ہو کر آیا تھا، اس کو اتنی امید تھی آپ سے۔ اس کے درجنوں ساتھی جو اس وقت دنیا کے بہترین انجینئر ہیں، میرا بیٹا بھی دنیا کے اچھے انجینئروں میں سے ایک ہے، پاکستان میں بدقسمتی سے پاکستان نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا، پاکستان نے اس کو اپنے قابل نہیں سمجھا، لیکن جہاں اس کا ٹیلنٹ، آج بھی وہ پاکستان کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ ان پاکستانی بچوں کو ساتھ لیں، نوجوانوں کو، جو آپ کی طاقت ہیں۔ میرے جیسے بڈھے کھسٹ کیا کریں گے؟ ان کا تو ایک ذہن بن گیا، انہوں نے تو یہی کچھ کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، مجھے نہیں پتا میرے ناظرین کو یہ بات پسند آئے گی یا نہیں، لیکن آپ کو میں بات بتا دوں، اگر خان صاحب نے اگلا بھی کنٹینیو کیا نا اسے، تو یہ اسی طرح گن ڈالے رکھیں گے۔ یہ پیسہ بہت طاقت ہے، اور پاکستان میں بہت غربت ہے، یہ بہت غربت ہے، یہاں ٹکے ٹکے پہ لوگ بک جاتے ہیں، ضرورتوں پہ بک جاتے ہیں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اکثریت کے ساتھ آئیں اور انقلابی سیاست کے ساتھ آئیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ نبھائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔